ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے آشیانے کے لیے ترس رہا ہے اور بڑے بڑے آشیانے اجاڑ دیے جا رہے ہیں۔ جب دوسرے جذبات میں رہیں گے، دوسرے اپنے مستی میں رہیں گے، آپ بھی جذبات میں آئیں گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ تکلیف کی بات ہے اور ڈوب مرنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی چیز کسی دھرتی پر ہو۔ کون سے عناصر ہیں جو اس طرح کی چیزیں بھڑکا دیتے ہیں یا پہلے سے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملک میں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں اور بہت پرامن طریقے سے ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، لیکن اس موقع سے جس طرح کے حالات سامنے آئے ہیں وہ بہت دربھاگیہ ہے اور بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ اس سلسلے میں الزام جس کے سر بھی دھرا جائے، جو میڈیا کی زبان ہے یا یہ کہ فوٹو کی زبان ہے یا ریڈیو کی زبان ہے، وہ سارے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس میں اب اس وقت بہت زیادہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں ہے، اس کا تو جو صاحب معاملہ ہیں، جن لوگوں سے وہاں فرنٹ پر جا کر کے اور تمام ثبوت جمع کر کے، اور اگر کسی کو تشویش ہے تب، نہیں تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے وہاں پر معاملات پیش آئے ہیں اور انتظامیہ بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ نقصان ہوا اور اس طریقے سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو وہ بالکل صاف ہے۔ لیکن جو لوگ اس مسئلے کو جاننا چاہیں گے وہ وہاں جا کر کے اور سارے ثبوت جمع کر کے وہ حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور دنیا حقیقت تک پہنچی ہوئی ہے۔ میرا کہنا اس موقع سے صرف یہ ہے کہ یہ چیز نہ دیش کے ہت میں ہے، نہ کسی ورگ کے ہت میں ہے، نہ ہی کسی بھی طریقے سے وہ تعریف کے لائق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ نندنی ضرور ہے وہ، کہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے جہاں سے بھی یہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور بہت زیادہ مذمت کے لائق ہے۔ آئندہ کے لیے چاہیے کہ تمام دھرم گرو جو ہیں وہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں، انتظامیہ کے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور حکومت خاص طور پر اس طرح کے معاملات جو پیش آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو میں نہیں کہتا کہ مسجدوں کے پاس جا کر کے اس طرح کا جموڑا یا نعرے بازی ہوتی ہے، وہ صرف غلط ہے، بلکہ کسی اگر مندر کے پاس، گرودوارے کے پاس کہیں بھی ہوتی ہے تو وہ غلط ہے۔ اور اگر اس طرح کوئی جلوس ایسی جگہوں سے گزرنا ناگزیر ہے، ہم ضروری ہی سمجھتے ہیں۔ میں کسی پر پرتیبند لگانے کا یا کسی کو روکنے کی بات نہیں کروں گا، لیکن ایسی جگہوں سے بچیں تو بہتر ہے۔ اگر نہیں بچنے کی کوئی صورت ہے تو انتظامیہ اور حکومت پورے طور پر چوکس ہو کر کے، اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں ہو ہی جاتا ہے تو دھرم گرو بھی سامنے رہیں اور وہ لوگ دیکھیں، نگرانی کریں کہ اس میں کون سے تتو ہیں اور کون سے عناصر ہیں جو اس طرح کی چیزیں بھڑکا دیتے ہیں یا پہلے سے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، اور کہاں سے ڈھیلے آ رہے ہیں، کہاں سے پتھر آ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے اگر چوکسی، ہمارے ہاں ایک جان کی قیمت ساری انسانیت کی جان کی قیمت کے برابر ہے، تو اور ایک جان کا لینا ساری انسانیت کی جان کے لینے کے برابر ہے۔ آج ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے آشیانے کے لیے ترس رہا ہے اور بڑے بڑے آشیانے اجاڑ دیے جا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہے اور ڈوب مرنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی چیز کسی دھرتی پر ہو۔ تو ایسی صورت میں جب معاملہ اتنا سنگین ہے تو چاہیے کہ اس طرح کے جلوس کی مکمل طور پر نگرانی ہو، اور اس طرح کے اس کو بحفاظت گزارنے کے لیے، یا یہ کہ اس سے کسی طرح کا معاملہ پیش نہ آئے، ان کی طرف سے کوئی مسئلہ بھڑکاؤ یا کسی طرح کا مسئلہ نہ پیش آئے، ان سب کی مکمل نگرانی میں دھرم گرو بھی کریں، اور ضرورت پڑے تو اور انتظامیہ تو چوکس رہے ہی، اور حکومت اپنی کڑی نظر اور اپنی دور اندیش نظر ضرور رکھے اس پر۔ مسلمان کیا کریں؟ مسلمان بہرحال مسلمانوں کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے اس میں وہ پورے صبر سے بھی اور حلم سے بھی اور حکمت سے بھی اور ہمت سے بھی ان سارے معاملات کو جس سے وہ دوچار ہو رہے ہیں ان کو کسی بھی
ورغلانے میں یا کسی بھی بہت زیادہ پرجوش ہو کر کے ہوش کھونے میں، گرچہ یہ ایسا معاملات پیش آ رہے ہیں جس سے انسان بسا اوقات بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسرے جذبات میں رہیں گے، دوسرے اپنے مستی میں رہیں گے، آپ بھی جذبات میں آئیں گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ ضرورت یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور جو جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور اس کو امن و شانتی سے گزارنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ بقیہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمارے لیے عدلیہ ہے، حکومت جیسی کچھ بھی، جو بھی حکومت جہاں کہیں کی بھی رہی ہے، حکومت بہرحال حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس کو اس کا فرض یاد دلائیں گے اگر کوئی کہیں کمی نظر آ رہی ہے تو۔ اور سر جوڑ کر کے بیٹھنے کا کام یہ کہ مسلم ملی تنظیمیں بھی بیٹھیں اور جو دھرم گرو ہیں وہ بھی بیٹھیں، سیاسی اور سماجی لوگ بھی ہر جگہ ایسا واتاورن بنائیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے گھٹنائیں نہ گھٹیں، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بھرپائی کی حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور تمام لوگوں کو مل کے کرنا چاہیے، اور مسلم تنظیموں کو بھی آگے آ کر کے اس کے بھرپائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو جانیں ہیں، مال کا بھرپایا تو کسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن جان، چاہے وہ جان چلی جائے یا جان پر بیت جائے، وہ کسی بھی طرح سے اس کا بھرپایا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے خیال سے پیار سے، محبت سے، امن و شانتی کی جو فضا قائم کریں گے تو اس کا بھی مداوع ہوگا صحیح طریقے سے۔